حامدا و مسلیا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سيكون في امتی 30 كذابون كلهم يزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے آقا نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کا فرمان عالی شان ہے، جو سنن ترمذی شریف کے اندر 2219 نمبر پر موجود ہے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 بڑے جھوٹے کذاب مدعیان نبوت ہوں گے۔ حضور جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہی اسود انسی نے، مسلمہ کذاب نے، اس طرح کے بے شمار مدعیان نبوت نے دعوی نبوت کیا، اور صادق الامین کائنات کے سب سے سچے اور سب سے بہترین انسان نے، افضل اور اعلیٰ انسان نے اپنی وہ زبان جس کو میرا مالک ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ زبان جس پر سوائے وحی الہی اور ارادہ الہی اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان گرامی سے کچھ اور نہیں نکلتا۔ آپ نے ارشاد فرما دیا تھا میرے بعد دعوی نبوت کرنے والے آئیں گے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا، اس وقت سے لے کر اب تک ہزاروں جھوٹے مدعیان نبوت آ چکے ہیں، لیکن آقا جی نے فرمایا تھا 30 کذابون، یہ بڑے جو جھوٹے ہوں گے وہ 30 بڑے جھوٹے دجال۔ اور قربان جائیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر، آپ نے فرمایا کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک کے ذوم میں، خیال میں، تصور میں یہ ہوگا میں اللہ کا نبی ہوں۔ ایک تجربہ کیا گیا کہ انسان کو اگر تنہائی میں رکھ دیا جائے تو 15 دن کے بعد وہ دماغی مریض بن جاتا ہے، اور آپ اندازہ کیجئے یہ لوگ بیچارے جتنے بھی مدعیان نبوت ہیں، آپ ان کی زندگیوں کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں گے تو یہ خاندانی لحاظ سے، اولاد کے لحاظ سے، بیوی بچوں کے لحاظ سے بالکل تنہا ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ اگر آپ ان کو فزیکلی بھی دیکھیں یہ تو بیچارے فزیکلی بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور دماغی مریض بھی ہوتے ہیں۔ تو پھر جب یہ دماغی مریض ہیں، دماغی طور پر بالکل، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا نبی آج ایک بات کرے کل کوئی دوسری بات کر دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے نبی کو اخلاقیات کا پتہ نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک نبی ہو اور اس کی زبان اتنی گندی ہو کہ اگر میرے ماننے والے جو ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہیں، نہیں ماننے والے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، ان کے مردوں کا ان کو اتنی گندی زبان۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کو مکمل کر سکوں۔ زبان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی کے لیے گالی نہیں نکلی، کسی کے نسب کو برا نہیں کہا گیا، لیکن ہم آواز سنتے ہیں، ہم تحریروں کو پڑھتے ہیں کہ جو ہمیں مرد نہیں مانتے وہ سور ہیں، اور جو عورتیں نہیں مانتی وہ کتیاں ہیں۔ یہ ایک نبی کی زبان نہیں ہو سکتی۔ نبی کی زبان سے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں نکلتی۔ نبی کی زبان اور نبی کا حافظہ کبھی بھی ڈسٹرب نہیں ہو سکتا۔ جس بندے کو یہ پتہ نہ ہو جوتا میں نے سیدھے پاؤں کا الٹے پاؤں میں پہننا ہے یا سیدھے پاؤں میں پہننا ہے، جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ گڑ کی شکر کی گولیاں اور وہ استنجے کے لیے جو مٹی کی روڑیاں ہیں ان ڈھیلوں میں اور گڑ کے ڈھیلوں میں کیا فرق ہے، وہ کبھی استنجے والا منہ میں ڈال لے اور گڑ سے استنجا کر لے، کبھی استنجے والا جو ہے وہ استنجے کے لیے استعمال نہ کرے، اس کی جگہ گڑ کرے۔ یہ دماغی کیفیت کسی نبی کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی ہر لحاظ سے، طبیعت کے لحاظ سے، ذہن کے لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نسبت اور آپ کی غلامی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔